باہر تو نکل کے دیکھو، آپ کے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے۔ وہ عمل کیا تھا وہ آپ سن چکے کہ صحابہ مل بیٹھ کر حضور کے آنے پہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اللہ کی رحمتوں سے کوئی بعید نہیں کہ آج کی مجلس بھی قبول کر لی جائے اور اللہ فرشتوں سے فرمائے دیکھو صدیاں بیت گئی اور یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کرتے۔ باقی اس نعمت کے شکرانے کو ادا کرنے کا جو حق ہے وہ ہم ادا نہیں کر سکتے۔ میں تو کہا کرتا ہوں ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات۔ ہمارا ایک ایک عضو ایک ایک بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے، ساری زندگی بھی ان کی توصیف کے ترانے پڑے، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر حضور نہ آتے، خود ہی سے بھی آگہی نہ نصیب ہوتی اگر ان کا در نہ ملتا۔ مجھے بتائیے اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا تاج سر پہ رکھنے کے باوجود یہ انسان درختوں کو، اجرام فلکیہ کو، چلتی ہواؤں کو، بہتے پانیوں کو، جلتی آگ کو، بچھوؤں، سانپوں، حشرات الارض اور اجرام فلکیہ کو اپنا معبود نہیں مانتا رہا، مٹی کے بنائے ہوئے مادھوں کے سامنے اپنی پیشانی کا تقدس پامال نہیں کرتا رہا، پتھر کے اصنام اور لکڑی کے اوثان نہیں پوجتا رہا۔ انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے کہ یہ جو مچھلیاں پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ کیچوا لگایا جاتا ہے، کسی زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود ہے۔ اس نے سانپوں کو، بچھوؤں کو، حشرات الارض پایوں کو اپنا معبود مانا ہے۔ یہ تو میرے حضور آئے جنہوں نے بتایا یہ تیرے معبود نہیں ہیں، یہ پوری کائنات تیری دہلیز کی نوکر ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اس پہ شاہد عادل ہے۔ یہ درخت تجھے آکسیجن فراہم کرنے کے لیے، تجھے چھاؤں دینے کے لیے، تجھے پھل فراہم کرنے کے لیے، تیرے ذوق نظارہ کی تسکین کے لیے۔ اللہ اکبر، تا حد نظر پھیلے ہوئے اشجار کا حسن دل میں کھبتا چلا جاتا ہے۔ ابھی ہم راستے میں آ رہے تھے تو ہمارے میزبان عالی مرتبت میرے ساتھ تھے، تو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ ایسا ہی ایک ماحول تھا اور ایسی ایک وادی تھی تو برجستہ اقبال نے دیکھ کے کہا تھا من خدارا آنجا دیدم بے حجاب، میں یہاں اللہ کے بے حجاب جلوے دیکھ رہا ہوں۔ کیا حسن ہے، کیا خوبصورتی ہے۔ تو یہ تو ہمارے ذوق نظارہ کی تسکین کے لیے درخت پیدا کیے گئے اور یہ ان کو معبود سمجھ رہے۔ یہ جانور سواری کے لیے، بار برداری کے لیے، دودھ اور گوشت کی ضروریات کے لیے پیدا کیے گئے، یہ ان کو معبود سمجھ بیٹھا۔ یہ چاند سورج ستارے ہماری راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے پیدا کیے گئے، یہ ان کو معبود سمجھ بیٹھا۔ کہا یہ تیرے معبود نہیں ہیں، تیری دہلیز کے نوکر ہیں۔ نہیں تو دیکھ، چاند کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ سورج کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے اور وہ بھاگتا ہوا قدموں میں آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ درختوں کو پوچھتا ہے، جا میں نہیں تو ہی کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ درخت آ کے سلامیاں پیش کرتے ہیں۔ پتھروں کو پوچھتا ہے، دیکھ مٹھی ابو جہل کی ہے اور پتھر کلمے محمد عربی کے پڑھ رہے ہیں۔ اب انسان کی آنکھ کھلی اور اسے سمجھ آئی کہ میں کون ہوں۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، ناخدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچائے چاکے گرے با میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محفل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، راہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام۔ انسان کو تو پتہ ہی تب چلا جب حضور کی دہلیز پہ آیا۔ اب اس کی ٹون ہی بدل گئی، لہجہ ہی تبدیل ہو گیا۔ وہ جو انسان پتھروں کو، درختوں کو، اجرام فلکیہ کو، کیچووں، بچھو اور سانپوں کو معبود سمجھتا تھا، مٹی کے مادھوؤں اور تراشیدہ بتوں کے سامنے پیشانی کا تقدس پامال کرتا تھا، اب اس کا بدلا ہوا لہجہ دیکھیے۔ اب وہی انسان بولتا ہے فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، یہ وہی انسان ہے۔ اب اس کا لہجہ بدلی ہوئی ٹون دیکھیے، اب بول رہا ہے فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے،
میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ کہتا خبردار، مجھے فرشتہ بھی کہا، اس سے بھی میری عزت میں فرق آتا ہے۔ فرشتوں کی پیش میرے حضور یہ شعور، یہ نور، یہ روشنی، یہ اجالا، یہ خیر، یہ برکت کہاں سے ملا؟ جواب آئے گا میلاد والے رسول کی چوکھٹ سے۔ اور اگر ان کا در نہ ملتا تو تعلیم کے باوجود بھی، ڈگریوں کے باوجود بھی اندھیرے میں ہوتے۔ آپ کی ہمسائیگی میں انڈیا بستا ہے نا، کوئی دور تو نہیں ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اور بدھ کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ کتنی بھاری بھرکم ڈگری ہے، اس کی عقل و بینش، اس کا فہم و ادراک اس کو نہیں بتا رہا کہ بدن پہ بیٹھی مکھی تو اڑا نہ سکے، میری ضروریات کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے اور گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ کے لے رہا ہے۔ اس کی طبع میں کوئی نفاست نہیں ہے، اس کو کوئی تعفن محسوس نہیں ہوتا۔ اور دوسری جانب میں اپنے گاؤں میں مسجد کے واش روم میں ایک بچے کو دیکھا جو اپنے پائنچے کو مل مل کے دھو رہا تھا۔ تو میں نے جھڑکنے کے لہجے میں کہا کہ تم نے پانی زیادہ کھول رکھا ہے۔ تو وہ مجھے لجاجت بھرے لہجے میں کہتا ہے، حضرت میں گلی سے گزر رہا تھا، کسی جانور کے پیشاب کا چھینٹا میرے پائنچے پہ گر گیا اور میں سکول جا رہا ہوں۔ وہ کوئی درس نظامی کا فارغ و تحصیل نہیں تھا کہ نجاست غلیظہ و خفیفہ کے احکام پڑھے ہو۔ وہ دوسری تیسری کلاس کا طالب علم تھا، 7-8 سال کا بچہ۔ میں سوچ میں ڈوب گیا کہ اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی اور اس 7 سال کے بچے کو سمجھ آ گئی یہ پانچے کے اوپر پڑے ہوئے جانور کے پیشاب کی غیر مری چیٹے کو بھی گوارا نہیں کر رہا۔ تو اسے سمجھ نہیں آئی، اسے کیسے آ گئی؟ تو اندر سے جواب آیا، وہ ہے ڈاکٹر لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں، اور یہ ہے 7 سال کا بچہ لیکن ماں نے گٹی میں پیاری مصطفیٰ جان رحمت کا، اس لیے یہ دست اس کی روح تک اتر آیا ہے۔ سید سلیم گیلانی نے کہا تھا، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔ تو زندگی کا سارا جمال، زندگی کا سارا حسن، زندگی کی ساری خوبصورتی اسی چوکھٹ سے نصیب ہوئی۔ تو یار جس چوکھٹ سے اجالے ملے ہوں، جس در سے، جس دہلیز سے نور ملا ہو، تو پھر ساری زندگی اس کے نام کیوں نہیں لگائیں گے؟ پھر ان سے محبت کیوں نہیں کریں گے؟ الفت کا ربط اور رشتہ ان سے قائم کیوں نہیں کریں گے؟ ہم حضور علیہ السلام سے پیار کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ہم ان سے پیار کریں۔ یہ حضور کے حقوق میں سے ایک حق ہے کہ ہم ان سے پیار کریں۔ اور پھر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ دنیا کے اوپر جتنے بھی پیار ہوتے ہیں آپ کیجئے، جس سے کرنا چاہیں کریں، لیکن اس بات کا خیال رکھیے پیار اس سے کریں جو پیار نبھانے کی ریت بھی جانتا ہو۔ بعد میں نہ ہو کہ روتے پھریں کہ میرے سے بے وفائی ہو گئی۔ صبح سے لے کر شام تک ہم سڑکوں پہ رہتے ہیں، کبھی اس سڑک پہ، کبھی اس چوکھٹ پہ، کبھی جو ہے وہ اس شہر میں، کبھی اس شہر میں۔ تو گاڑیوں کے پیچھے لکھے ہوئے جملے ان پہ نظر تو پڑتی ہے۔ تو کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں تڑپا دیتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں دکھی کر دیتے ہیں، کچھ سوچنے پہ مجبور کر دیتے ہیں، اور کچھ جملے پڑھتے ہیں تو دیر تک ہنسی نہیں رکتی۔ تو ایک جملہ لکھا ہوتا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، شاید آپ کے علاقے کا کلچر ہے کہ نہیں، گاڑیوں کے پیچھے ایک جملہ ہمارے پنجاب میں تو لکھا ہوتا ہے، صنم بے وفا۔ تو میں اپنے دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ کہتے ہیں آپ ہی تو پڑھ رہے، بتائیے۔ تو میں کہتا ہوں کہ آپ بتائیے۔ کہتے ہیں نہیں حضور آپ بتائیے۔ میں نے کہا کسی نے کسی سے پیار کیا ہوگا، بے وفائی کا داغ لیے، اب یہ تحریری احتجاج کر رہا ہے۔ میں نے کہا میاں تو نے اس سے پیار کیا جس نے بے وفائی کی، آؤ اس چوکھٹ پہ لے چلوں جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے۔ اس سے محبت کرو جو محبت نبھانے کا اسلوب جانتے ہیں۔ اور دنیا کی جو محبتیں ہیں یہ انسان کے پلے چھوڑتی کچھ نہیں۔ وہ غالب نے کہا تھا نا، عشق نے غالب نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ وہ کیسا پیار ہے جو اچھے بھلے انسان کے پلے کچھ چھوڑتا نہیں۔ نام تو کیس تھا، دنیا مجنوں کہتی ہے، تیری محفل میں آ کے بدنام ہوئے، نگاہ زمانہ میں بے نام ہوئے۔ نام بھی مٹ گیا، لوگ پاگل مجنوں کہتے ہیں۔ تیری محفل میں آ کے بدنام ہوئے، نگاہ زمانہ میں بے نام ہوئے۔ تو نے وعدہ کیا تھا بچھڑیں گے نہ ہم،
تیرے ہی ہاتھوں سے نیلام ہوئے، تشخص مٹ گیا. یہ محبت عروج سے پستیوں کی طرف دھکیل دیتی ہے. غالب کہتا نکما کر دیا، کام کے آدمی تھے، کسی کام کے نہیں رہے. اور میر تقی میر نے کہا تھا پھرتے ہیں میر خال کوئی پوچھتا نہیں. اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. یہ عشق جس کی دنیا بات کرتی ہے، یہ سادات کی عزت بھی خاک میں ملا دیتی ہے، اور یہ عشق نکما کر دیتی ہے. اور جس عشق کی کہانی آج چھیڑے بیٹھے ہیں ہم، یہ بلال حبشی کو پستیوں پہ اٹھاتی ہے، اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں محسوس ہوتی ہے. یہ ہے عشق جو ذرہ نواز ہے، یہ عشق ہے جو تابناک ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس زمانے میں میرے حضور تشریف لائے تھے، اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ تو تاریخ سے گہرا شغف اگر کسی کو ہوگا اس مجلس میں تو وہ مجھے بتا سکے گا. تو باقی تقریباً سارے لوگ معذرت کر لیں کہ جناب ہم اس دور کے خاقان کا نام نہیں جانتے. چلو میں پوچھتا ہوں، اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا؟ اس زمانے کا جو بائیڈن تھا، اس دور کی سپر طاقت، اس کا حکمران کیسر روم، اس کا نام بتائیے. تو آپ کہیں گے جناب ہمارے پاس فرصت نہیں ہے کہ ہم ان کا نام یاد رکھتے پھریں. اچھا میں پوچھتا ہوں، اس دور کی دوسری بڑی طاقت پرشین امپائر، 3150 سال حکومت کرنے والے ایران پہ، تو کسرا ایران کا نام بتا دیجئے، اس دور کی دوسری بڑی طاقت ہے. تو آپ کہتے ہیں جناب ہماری اس سے بھی معذرت. اس دور کے خاقان کا نام کسی کو نہیں آتا، اس دور کے کیسر کا نام زمانہ بھول گیا، اس دور کے کسرا کا نام زمانے نے فراموش کر دیا. مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی. اور اگر میں اس مجلس میں ڈھونڈ کر کے سب سے کم عمر بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا کہ نہیں؟ یار کیسر کا نام تو فراموش ہو گیا، کسرا کا نام تو زمانہ بھول گیا، خاقان کا نام تو زمانے کو یاد تک نہیں رہا، لیکن بلال حبشی کا نام آج بھی روحوں پہ لکھا ہوا ہے. اقبال تڑپ کے کہتا ہے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. رومی فنا ہوا حبشی کو، وہ عشق انسان کو رسوا کر دیتا ہے اور یہ عشق بندے کو سر بلند کر دیتا ہے. اچھا ایک بات میں اور بھی کہنا چاہوں گا کہ عشق تقسیم کرتا ہے دنیا کا عشق. ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں نا، کہ یہ میرا محبوب ہے تم نے کیوں دیکھا، لڑائی کی نوبت آ گئی. ایک کے دو چاہنے والے رقیب ہوتے ہیں، لیکن جس عشق کی کہانی ہم چھیڑے ہوئے ہیں، ایک کے کروڑوں اربوں چاہنے والے آپس میں حبیب ہوتے ہیں. یہ عشق توڑتا نہیں، یہ انسانوں کو جوڑتا ہے. دل بمحبوب حجازی بستائیں، اقبال بولے دل بمحبوب حجازی بستائیں، زی جہت با یک دیگر پیوستائیں، چوں گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے ای نظاموں او یکیست، مستے چشمے ساکیے بتہاستیں، در جہاں مثل مو می ناستیں. ہمارے استاد جھوم کے پڑھا کرتے تھے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے. میرا آپ سے کوئی رشتہ تو نہیں ہے دنیاوی، کوئی کاروباری سانج بھی نہیں ہے، علاقہ بھی بہت میلوں کا فاصلہ ہے. میں ایک میدانی علاقے میں رہتا ہوں. آپ خوبصورت کوساروں کے نظاروں کی آبادیوں میں رہتے ہیں. بہت فرق ہے میرا اور آپ کا، لیکن آپ کی پیشانیوں پر لکھا ہوا پیار، آپ کی آنکھوں کی پتلیوں کی چمک بتاتی ہے کہ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں. اور میں بھی اتنی مسافت اسی لیے کاٹ کے آیا ہوں کہ آپ کے لیے میرے دل میں محبت کے جذبات موجود ہیں. تو میرا اور آپ کا رشتہ کیا ہے، کس رشتے نے ہمیں جوڑا؟ تو استاد جھوم کے پڑھا کرتے تھے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری. تو وہ محبت ہمیں جوڑتی ہے. تو یہ محبت توڑتی نہیں، یہ محبت جوڑتی ہے. اللہ اکبر. اگر میری گفتگو زیادہ طویل نہیں ہو رہی تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ اس محبوب کی محبت ہے، اس آقا و مولا کی محبت ہے، جس کی محبت صرف انسانوں کے سینوں کا نور ہی نہیں ہے، پتھروں کے کلیجے میں بھی مصطفیٰ جان رحمت کی محبت. تبوک سے واپس آئے حضور تو جبل احد پہ نظر پڑی اور ارشاد فرمایا، احد جبل یحبنا و نحبہ. احد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں.
تو پتھر کے کلیجے میں بھی حضور کا پیار۔ حضرت یعلا بن مرہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور کے ساتھ میں سفر میں تھا، تو راستے میں جب حضور نے قیام کیا تو ایک درخت کے نیچے استراحت فرمانے لگے، اور میں حضور کے پہرے کے لیے کھڑا رہا۔ دور صحرا میں نے دیکھا کہ ایک درخت ہے، اس نے ہلنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی جڑوں سمیت اکھڑا اور اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا میرے برابر آ کے کھڑا نہیں ہو جاتا درخت، اور پھر وہاں تھوڑی دیر کھڑا جھومتا رہا اور پھر واپس چلا گیا، اور جا کے جہاں سے اکھڑا تھا وہاں نصب ہو گیا۔ میرے لیے بڑی حیرت انگیز بات تھی، لیکن میں اکیلا تھا۔ جب حضور بیدار ہوئے تو میں نے سلام عرض کرنے کے بعد یہی کہا کہ حضور وہ جو درخت ہے سامنے نظر آ رہا ہے، تھوڑی دیر قبل اپنی جگہ سے اکھڑا تھا اور یہاں آیا اور پھر اس کے بعد واپس چلا گیا۔ بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ تو حضور نے نہیں پوچھا کہ کیسے ہوا، کوئی طوفان تھا، آندھی ہی، کیا معاملہ ہے، کیسے آیا؟ حضور مسکرائے اور فرمایا ھذہ شجرۃ استاذنت ربھا، فرمایا یہ درخت ہے جس نے رب سے اجازت مانگی تھی کہ محبوب نیڑے آیا ہے، مالک اجازت ہو تو سلام نہ کر رہا ہوں، فأذن لہا، تو رب نے اجازت دے دی تھی، یہ مجھے سلام کرنے آیا۔ درختوں کے کلیجے حضور کے پیار سے بھرے ہوئے۔ آؤ میں تمہیں ایک اور کہانی سناؤں۔ امام بخاری نے اس کہانی کو لکھا، امام سمودی نے تو تفصیلات لکھی۔ حضور علیہ السلام کے لیے ممبر بنا کر کے جب رکھا گیا تو حضور خطبہ دینے لگے، تو ابھی خطبے کا آغاز ہوا ہی تھا کہ ایک جانب سے رونے کی آواز آنے لگی۔ رونے والا اس درد سے روتا ہے کہ جس طرح اونٹنی کا بچہ بچھڑ جائے اور وہ چیختی ہے، تو اس طرح وہ چیختا ہے۔ صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں لیکن رونے والا دکھائی نہیں دیتا۔ صحابہ کہتے ہیں مسجد نبوی گونج رہی ہے اس کی چیخو پکار سے، لیکن معجزہ یہ ہے کہ دکھائی نہیں دیتا، رو کون رہا ہے؟ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، رونے کی آواز آتی ہے، رونے والا دکھائی نہیں دیتا۔ فنزل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن المنبر، حضور ممبر سے نیچے تشریف فرما ہوئے اور ایک جانب چلے۔ کھجور کا خشک تنا پڑا تھا۔ آج پہلا دن تھا کہ حضور ممبر پہ جلوہ فراز ہوئے، اور پہلے کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کے حضور واز کیا کرتے تھے۔ آج ممبر بن گیا، اس کی ضرورت نہیں رہی، اس کو اٹھا کے ایک سمت رکھ دیا گیا۔ وہ حضور کی جدائی کا صدمہ گوارا نہیں کر پایا، اور وہ باقاعدہ رونے لگا کناکت الخلوج، جس طرح اونٹنی کا بچہ بچھڑ جائے تو وہ چیختی ہے، اور حضور نے جا کے اس کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ جس طرح بچھڑا ہوا بچہ ماں کی گود میں آئے تو اس کی گگھی بن جاتی ہے اور ہچکیاں آنے لگتی ہیں، یہی اس خشک تنے کی حالت ہوئی۔ حضور اپنا دست شفقت اس کے اوپر پھیرتے چلے جاتے اور اس کی بتدریج ہچکیاں کم ہوتی چلی گئیں، یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گیا۔ تو حضور واپس آئے، صحابہ کے چہروں پر حیرت تھی کہ یہ ماجرا کیا ہوا۔ تو آقا کریم نے صحابہ سے مخاطبت کرتے ہوئے فرمایا لو لم افعل ہاکذا لہن الی یوم القیامہ، فرمایا اگر میں ممبر سے اتر کے اپنے عاشق زار کو یوں تسلی نہ دیتا، یہ قیامت تک یوں چیختا ہی رہتا۔ تو میں تو سینے میں دل رکھتا ہوں۔ محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، یہ واقعہ بیان کر کے رو پڑے اور کہا ہم تو سینے میں دل رکھتے ہیں، یہ تو درختوں کا اور پتھروں کا عالم ہے کہ وہ حضور کی جدائی برداشت نہیں کرتا، تو کون ہے جو تمام مخلوقات کا یوں محبوب ہوگا؟ اور صرف مخلوقات کا محبوب ہی نہیں ہے، خود خالق کا بھی محبوب۔ اعظم چشتی نے تو قلم توڑ دیا نا یہاں کہ اپنا انداز زمانے سے جدا یا اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ ہمارا محبوب کوئی عام تھوڑا ہے، ہمارا محبوب تو وہ ہے جو خدا کا بھی محبوب۔ تو صاحب جب ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو کیا ہماری محبت صرف نوک زباں پہ رہے گی یا ہماری روح تک بھی اترے گی؟ ہماری محبت صرف جھنڈیوں اور چراغاں تک ہی رک جائے گی یا محبت ہماری روحوں تک بھی آئے گی؟ ہماری محبت صرف بنیروں پر جو ہے وہ چراغاں کر دینے پر ہی موقوف ہوگی، یہ دل کی گلیوں میں بھی چراغاں ہوگا؟ دیواروں پر جھنڈیاں چپکانے تک محدود رہے گی یا ہماری محبت دل کی ایک ایک پرت پہ نام محمد جھنڈیاں لگانے تک جا پہنچے گی؟ ہم نے اپنے اندر اتر کے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ ہماری محبت کہاں تک ہے، ہماری محبت کا معیار کیا ہے؟ کیونکہ جو محبوب
کسی کو رکھتا ہے اس کی اداؤں کو اپناتا ہے، اس کے احکام مانتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، بلکہ محب تو محبوب کی منشا کو بھی سمجھتا ہے۔ حکم دینا، کہنا کہ یہ کرو وہ تو بہت بڑی بات ہے، وہ منشا کو بھی سمجھتا ہے۔ مدینے کی یہ گلی سے حضور کا گزر ہوا تو ایک مکان بن رہا تھا جس طرز کی تعمیر کو حضور پسند نہیں کرتے تھے۔ پوچھا کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری صحابی کا۔ کچھ نہیں کہا، حضور گزر گئے۔ کسی نے اس انصاری صحابی سے کہا حضور گزرے تھے، تیرے مکان کو دیکھا تھا، چہرے پہ پسندیدگی کے آثار نہیں تھے۔ 2-4 دن کے بعد حضور دوبارہ گزرے تو ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ فرمایا اس کو بلاؤ، بلایا گیا، کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان دیکھا تھا، آج دیکھ رہا ہوں ملبے کا ڈھیر ہے، عرض کی میں نے گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، عقیقے سے لے کے ولیمے تک دیکھیں کیا کیا حضور کو پسند نہیں، نجی زندگی سے لے کے سیاسی زندگی تک دیکھیں کیا کیا حضور کو پسند نہیں، گھریلو زندگی سے لے کے کاروبار تک دیکھیں کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ اور اگر ہم حضور کی پسند اور ناپسند کی پرواہ نہیں کرتے تو پھر ہمارا دعوی محبت صرف ہماری زبان کی نوک تک ہے، لیکن اگر ہمارے رویے بتاتے ہیں کہ ہم ان کے سچے عاشق ہیں تو پھر ان کی پسند اور ناپسند ہماری پسند اور ناپسند ہوگی۔ مدینہ المنورہ میں حضور تشریف فرماتے ایک صحابی آئے تو انہوں نے حضور کو آ کے سلام کیا، حضور نے رخ پھیر لیا، وہ سمجھے شاید حضور کا التفات ادھر ہو گیا تو وہ ادھر سے جا کے سلام کرنے لگے جدھر حضور نے رخ کیا، تو آقا کریم نے پھر رخ پھیر لیا۔ وہ سمجھ گئے کہ ناراضگی، لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں تھی ناراضگی کس بات پہ۔ تو صحابہ سے پوچھا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی حضور ناراض کیوں ہیں، تم کچھ بتا سکتے ہو؟ تو انہوں نے غور کیا تو کہا ہاں تو نے یہ جو سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے حضور کی ناراضگی کا سبب یہ ہو سکتا ہے، حضور نے اس کو آتش دوزخ کا انگارہ قرار دیا، اور مرد کے لیے 4.5 ماشے سے کم کی ایک انگوٹھی جائز ہے، سونے چاندی اور ان کی چیزیں جائز ہی نہیں۔ ان الذهب والفضة حرام لذکور امتی، یہ امت کے مذکرین کے لیے، مذکر مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، عورتوں کا گہنا ہے۔ تو کہا تو نے یہ جو سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے شاید حضور کی ناراضگی کا سبب یہ ہو۔ تو چونکہ وہ کہیں سے آئے تھے ان کو پتہ نہیں تھا تو وہ آگے بڑھے اور یوں انگوٹھی اتار کے حضور کو پیش کرتے ہوئے کہا حضور کیا اس وجہ سے ناراض ہیں؟ یہ رہی۔ آقا کریم نے پکڑی اور یوں پھینک دی، ناراضگی کی وجہ یہی تھی۔ بیٹھ گیا، مجلس چلتی رہی، مجلس اختتام کو پہنچی، لوگ گھروں کو جانے لگے تو یہ بھی واپس پلٹے تو کسی صحابی نے ان کو کہا وہ انگوٹھی تو اٹھا لو، تم شرعاً نہیں پہن سکتے، تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے، قیمتی دھات اٹھا لو۔ تو اس صحابی نے جواب کیا دیا، سنیے، اس نے کہا واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس انگوٹھی کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کوئی ایسی عادت تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا، ایسا کوئی رویہ تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا، ایسی کوئی دوستی تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا، ایسا کوئی کاروبار تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا، ایسا کوئی انداز حیات تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا۔ اگر ان کو مانا ہے تو پھر ان کی ماننی بھی پڑے گی، ان سے عشق ہے تو عشق نبھانا بھی پڑے گا، محبوب کی اداؤں کو اختیار بھی کرنا پڑے گا، ان کے حکم کو بھی ماننا پڑے گا، ان کے انداز معاشرت کو بھی اختیار کرنا پڑے گا۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ پوچھیں تم کون ہو اور تم بتاؤ جناب ہم عاشق رسول ہیں، ہم مسلمان ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانے کی نوبت آئے، تمہاری وضاحت، طرز زندگی، انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے تم دور سے چلے آ رہے ہو لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا۔ اور میں کہا کرتا ہوں ایسا نہ ہو کہ تم دور سے تو لگو حضور کے غلام ہو لیکن قریب آؤ تو پھر نہ لگو۔ کوئی تم سے کاروبار کر کے دیکھ لے، تو تم سے کوئی رشتہ داری کر کے دیکھ لے، کوئی تمہاری ہمسائیگی میں گھر بنا کے دیکھ لے، تمہیں کوئی قرض دے کے دیکھ لے، تم سے کوئی سفر کر کے ساتھ دیکھ لے، تو پھر اسے سمجھ آئے کہ یہ دور دور سے تو اچھا مسلمان لگ رہا تھا لیکن نیڑے ہو کے دیکھا تو کچھ اور نکلا۔ اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے،
یہ نہیں کہ دور دور سے اچھے مسلمان دکھائی دو اور قریب آؤ تو کچھ اور دکھائی دو، نہیں، دور سے دکھو تو پتہ چلے حضور کا غلام ہے، نیڑے وہ تمہارے ہو جائے تو لوگ تمہارے آقا پہ درود پڑھنے پہ مجبور ہو جائے کہ نبی کا غلام ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ امام محمد بن حسن الشیبانی امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، جب بصرے آئے تو بصرے میں ایک عیسائی مناظرے کے لیے کھڑا ہو گیا کہ مسلمانوں کا امام عالم، میں ایسے تابڑ توڑ حملے کروں گا جواب نہیں دے پائے گا، اور جو ہی امام محمد تشریف لائے، نورانی چہرہ، روشن پیشانی، چمکتا ہوا آپ کا جو ہے وہ خوبصورت جو ہے وہ ماتھا، سر پہ امامہ، سنت کا جامہ اور عمل کے پیکر، جو ہی گھوڑے سے اترے تو وہ جو مناظرہ کرنے آیا تھا اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو، تو مسلمانوں نے کہا اس کو کہ تم تو مناظرہ کرنے آئے تھے اور امام محمد سے تم نے کوئی بات ہی نہیں کی اور کلمہ پڑھنے لگے۔ اس نے کہا جب میں نے امام محمد کا چمکتا روشن چہرہ دیکھا تو میں نے کہا مسلمانوں کا جب چھوٹا محمد اتنی شان والا ہے، بڑا محمد کیسا ہو؟ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ میں اور آپ اس طرح سے اپنے کردار کو دنیا کے سامنے پیش کریں کہ لوگ کہیں یہ غلام کا حال ہے تو آقا کیسے ہوں گے۔ اور میں ابھی پرسوں ترسوں کہیں کہہ رہا تھا کہ اس وقت تو پوری دنیا کے اندر مسلمان پھیل چکے ہیں، عرب بھی اور عجمی مسلم ممالک کے لوگ بھی، یورپ میں، امریکہ میں، افریقہ میں اور دیگر بلاد میں یہ پھیل چکے ہیں، تو یہ اپنے کردار سے لوگوں کو اسلام کے قریب لائیں۔ دیکھو گفتار سے بھی اثر ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، گفتار اثر انداز ہوتی ہے، لیکن گفتار بھی وہی اثر انداز ہوتی ہے جس کے پیچھے کردار کا زور۔ آج دل خیزت پر دل ریزت، عربی والے کہتے ہیں، فارسی والے کہ جو چیز دل سے نکلتی ہے وہی دل میں اترتی ہے، تو اس لیے جس کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی۔ تو آج پوری دنیا کے اوپر مسلمان پھیل چکے ہیں اور یہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے آج تو کام بھی آسان ہو گیا ہے۔ کاش کہ ہمارا کردار اتنا ہو، خوبصورت ہو کہ لوگ ہمارے آقا کا کلمہ پڑھتے جائیں اور حضور پہ درود پڑھتے جائیں، لیکن اگر ہمارا کردار لوگوں کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ ہوا تو اس سے بڑھ کر اور ہماری بدقسمتی نہیں ہے۔ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آقا کے لائے ہوئے نظام شریعت کو اپنی روحوں میں جذب کر لیں۔ جتنا زور ہم نے اس بات پہ دیا کہ اسلام نافذ ہونا چاہیے، اس سے زیادہ زور دیں کہ ہم اپنے اوپر نافذ کریں گے تو دیکھنا دنیا بدل جائے گی۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آج کی اس بابرکت نورانی